فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق فیلڈ مارشل کو کیبنٹ روم میں ظہرانہ دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر بات چیت۔ نائب امریکی صدر جیری وینس، ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیداران کی بھی ظہرانے میں شرکت۔ فیلڈ مارشل کا تاریخی دورہ پاک امریکہ تعلقات اور عالمی سطح پر پاکستان کی اصلی قیادت کی پہچان کی عکاسی کا مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل کو کسی بھی بھارتی وفد سے پہلے وائٹ ہاؤس میں مدعو کرنا امریکی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی اسٹریٹجک ترجیح کا واضح اشارہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کے معترف ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا ٹاک میں کہا، آج فیلڈ مارشل سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ عاصم منیر کو جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا۔ ان کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستانی عہدیداروں سے ایران کے معاملے پر بات کی۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات سے قبل ٹرمپ کا پاکستان سے اظہار محبت، کہا میں پاکستان کو پسند کرتا ہوں، پاکستانی اچھے لوگ ہیں، پاکستان اہم ایٹمی قوت ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات اہمیت کی حامل۔ پاک امریکی تعلقات کے نئے باب کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک واٹر ایڈ سے منسلک ماہر قومی سلامتی امور اسکاٹ کیلی کی سنو نیوز کے پروگرام لائیو ود جامی میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پاکستان کے لیے امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ بھارت کی طرف سے امریکی ثالثی کی پیشکش ٹھکرانے پر اسکاٹ کیلی نے کہا، یہ بھارت کی پرانی پالیسی ہے، وہ کشمیر پر کسی تیسرے فریق کی ثالثی تسلیم نہیں کرتا۔ بھارت کا امریکی ثالثی مسترد کرنا افسوسناک۔ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات مثبت پیش رفت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، 5 روزہ جنگ میں پاکستان کی فیصلہ کن فتح کے بعد بھارت نے مستقل امن کی تمام کوششوں اور امریکہ کی سفارتی مداخلت کی مخالفت کی۔ بلاول بھٹو نے کہا، پاکستان نہ تو تصادم چاہتا ہے، نہ ہی بھارت سے مکالمے کے لیے بے چین۔ البتہ امن دونوں ممالک کے مفاد میں ہے، تنازعات کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کا فیصلہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مذاکرات جمعے کو جنیوا میں ہوں گے۔ تینوں ممالک کے وزراء خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ سفارتی مذاکرات پر امریکہ سے منظوری بھی لے لی گئی۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جمعے کو طلب۔ خبر ایجنسی کے مطابق اجلاس بلانے کی درخواست ایران نے دی۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جلد ایرانی حکام سے ملاقات متوقع ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کو حتمی منظوری تک روک دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے ملاقات کریں گے۔ امریکہ ایران پر ممکنہ حملے کی تیاریوں میں مصروف۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، بلومبرگ کے مطابق امریکی حکام ایران پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکہ ہفتے کے آخر تک حملہ کر سکتا ہے۔ دوسری جانب برطانوی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ سے کچھ طیارے اور بحری جہاز واپس بھیج دیے۔ اقدام کا مقصد امریکی افواج کی حفاظت ہے۔ امریکی بحری جہازوں کو بحرین کی بندرگاہ سے منتقل کیا گیا۔ جنگی طیاروں کو قطر کی العدید ایئر بیس سے واپس بھیجا گیا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ پر برطانیہ کو بھی تشویش۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال سنگین اور غیر مستحکم ہے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کے ایران پر ممکنہ حملے کے پیش نظر کابینہ کو الرٹ کر دیا۔ کابینہ اجلاس میں ایران پر ممکنہ حملے میں برطانوی جزیرے ڈیاگو گارسیا میں موجود امریکی ایئر بیس کے استعمال کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کو غیر مشروع سرنڈر کرنا پڑے گا۔ نہیں معلوم ایران اسرائیل جنگ کتنے دن چلے گی، لیکن ایران کی دفاعی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، ایران حملوں سے بہت پریشان ہے، مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی۔ سوال ہے ایران نے پہلے بات کیوں نہیں کی؟ ان سے بارہا کہا جوہری معاہدہ ناگزیر ہے۔ ایران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کریں گے یا نہیں، اب اس بارے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔
اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے ایران اسرائیل تنازع پر اسرائیل اور ٹرمپ سے رابطے میں ہوں۔ پہلی بات یہ کہ فیصلہ ایران اور اسرائیل کو کرنا چاہیے۔ روس نے ایران کو ماضی میں فوجی ساز و سامان فراہم کیا جس کا موجودہ بحران سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں۔ ایران کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے میں فوجی تعاون شامل نہیں۔ روس کی ایک بار ایران اسرائیل جنگ میں پھر ثالثی کی پیشکش۔ روسی صدر پیوٹن کا اماراتی ہم منصب محمد بن زائد النہیان کو ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں میں ایران اسرائیل جنگ کے فوری خاتمے پر اتفاق۔ نائب روسی وزیر خارجہ سرگئی ریاباکوف کا کہنا ہے امریکہ اسرائیل کی براہ راست فوجی امداد سے باز رہے، اس سے مشرق وسطی کی صورتحال غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ امریکہ سن لے، ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا انتباہ۔ آیت اللہ خامنائی نے خطاب میں کہا مسلط کردہ جنگ یا امن کو قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کا کوئی بھی حملہ سنگین اور ناقابل تلافی نتائج کا باعث بنے گا۔ ایرانی عوام شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو فراموش نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی، اسے سزا ضرور ملے گی۔ اسرائیل کا ایرانی سپریم لیڈر کے گھر کے قریب حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق جوہری تنازع پر ایران کا مذاکراتی وفد مسقط پہنچ گیا۔ ایران کی تردید۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے ان کا ملک دباؤ میں کوئی مذاکرات نہیں کرے گا، دھمکی کا جواب دھمکی سے ملے گا۔ ٹرمپ نے سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی بزدلانہ دھمکی دی۔ ٹرمپ نفرت اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ جو صورتحال ہے خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے اور پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے۔ یہ اسرائیل نے ہمارے ہمسایہ ملک برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے۔ اس کے لیے عالمی ممالک ہیں ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ عالمی برادری ایران اسرائیل فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان نے ایران پر اسرائیل کی کھلی جارحیت کی مذمت کی۔ ایرانی صدر سے پاکستانی عوام کی طرف سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ فلسطین میں ظلم کا بازار گرم ہے۔ اسحاق ڈار ترکیہ میں ہونے والے OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ IMF نے زراعت پر ٹیکس نہ لگانے کی ہماری تجویز مانی۔ افواج پاکستان نے قوم کی حمایت سے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ جاری اعلامیے کے مطابق کابینہ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کو سراہا۔ یورپی یونین اور برطانیہ کی ایران اسرائیل تنازع حل کرنے کی پیشکش۔ مشترکہ بیان میں کہا ایران کے ساتھ اسرائیل کا تنازع نئے دور میں داخل ہو گیا۔ یورپی یونین اور برطانیہ اس معاملے میں ثالثی کرنے کو تیار ہے۔ بیان میں کہا گیا اسرائیل نے غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اس کے باوجود یورپی یونین اسرائیل کے ساتھ معاہدہ معطل نہیں کر رہا۔ گزشتہ ماہ نیدرلینڈز نے یورپی یونین سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کو خط۔ عرب ٹی وی کے مطابق قطری وزارت خارجہ نے خط کے مندرجات سے آگاہ نہیں کیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان رابطہ۔ ایران اور اسرائیل جنگ بندی اور سفارتکاری پر تبادلہ خیال ہوا۔ اماراتی صدر محمد بن زائد النہیان کا ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ امن و استحکام کی بحالی کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا عزم۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے ایران پر اسرائیلی حملے پاگل پن اور ریاستی دہشت گردی کے مترادف۔ حملوں پر ایران کا جواب فطری، قانونی اور جائز۔ بحران کے سفارتی حل کے لیے انقرہ تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر نئے قسم کے میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تل ابیب اور دیگر شہروں میں دھماکوں کی گونج، سائرن کی آوازوں سے شہری حفاظتی بنکرز میں جا گھسے۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملے روکنے میں ناکام۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران نے اب تک 400 بیلسٹک میزائلز، 1000 ڈرون اسرائیل پر داغے۔ حملوں میں 27 اسرائیلی ہلاک، 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایران کا 5واں اسرائیلی F-35 لڑاکا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی سائبر حملے کے خدشے کے باعث
ईरान में इंटरनेट सर्विसेज सुस्त कर दी गई। इसराइल ने तेहरान में पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। मुतादिद शहादतों की इतलाआत। इसराइली फजाइया का मगरबी तेहरान में टैंक शिकन मिसाइल बनाने वाले मरकज, ईरानी सेंट्रीफ्यूज और हथियारों की तैयारी के मकाम को निशाना बनाने का दावा। इस्फहान और करज में भी धमाकों की आवाजें। करज एयरपोर्ट और गिरदनवा को निशाना बनाने की इतलाआत। इसराइली हुकाम का ईरानी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाने का दावा। कहते हैं हमारा मकसद ईरान की एटमी सलाहियत और बैलिस्टिक मिसाइल तंसीबात का खात्मा है। इसराइली हमलों में अब तक 585 ईरानी शहरी शहीद और 1326 जख्मी हो चुके। शोहदा में 15 एथलीट्स भी शामिल। ईरानी मीडिया ने इसराइली मिसाइलों को दिफाई निज़ाम की मदद से तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में मुल्क के बड़े क्लब्स पर टैक्स लगाने की तजवीज मंजूर। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत इजलास। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की ब्रीफिंग। कहा बड़े बड़े क्लब सिर्फ चंद हजार लोगों की अय्याशी के लिए बने हैं। इनकी जमीन की मालियत अरबों रुपए है। मेंबरशिप के लिए क्लब लाखों रुपए फीस वसूल करते हैं। उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए पड़े हैं। चेयरमैन FBR ने बताया 1 जुलाई से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी FBR की मंजूरी से मशरूत होगी। डिजिटल सर्विसेज पर भी इनकम टैक्स आयद होगा। नॉन फाइलर्स की सरमायाकारी को रोका जाएगा। कुछ एजुकेशनल एकेडमीज और आर्किटेक्ट ऑनलाइन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मगर वो इनकम टैक्स अदा नहीं करते। अरकान ने ऑनलाइन कॉमर्स पर टैक्स लगाने की तजवीज मुस्तरद कर दी। वजारत खजाना और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1 अरब का फाइनेंसिंग मुआहदा तय। पाकिस्तानी हुकूमत ने 5 साल मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। मशरिक वुस्ता और पाकिस्तानी बैंक में मुआहदे में शामिल इस्लामी फाइनेंसिंग का हिस्सा 89% और रिवायती फाइनेंसिंग का हिस्सा 11% है। वजारत खजाना से जारी एलामी के मुताबिक यह मुआहदा पाकिस्तान की मालियाती इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मजहर है। 3.25 साल बाद पाकिस्तान की मशरिक वुस्ता के मालियाती बाजारों में वापसी हुई है।